حسن الانبیاء خطیب الانبیاء فخر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کی عطا سے جمعۃ المبارک میں برسنے والی رحمتوں کے سائے تلے میں اور آپ موجود ہیں۔ خالق کائنات ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی جمعۃ المبارک کے دن وقت سے مسجد کے اندر آئے اور آنے سے قبل غسل کرے، خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے، ناخن کاٹے، صاف ستھرا لباس پہنے اور وقت سے مسجد میں آئے اور آنے کے بعد گردنیں نہ پھلانگے اور آپ کر کے جمعۃ المبارک کا خطبہ خاموشی کے ساتھ سنیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو روزانہ 50 مرتبہ میری ذات والا شان پر درود اور سلام پڑھے گا، قیامت کے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا، اور جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کا ہاتھ آ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ اگر دنیا میں حضور ایک روٹی کو ہاتھ لگا دیں تو ساری روٹیاں تنور میں پک جائیں، لیکن جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے وہ روٹی نہ پکے تو سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ نے ید اللہ کا ہاتھ لگایا روٹی تنور میں گئی، تنور میں آگ تھی، ساری روٹیاں پک گئی مگر وہ روٹی نہ پکی۔ حضور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر اس کو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ بھی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اگر آٹے کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے تو دنیا کی آگ اثر نہیں کرتی۔ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اگر حضور نے قیامت کے دن مصافحہ فرما دیا، ہاتھ میں ہاتھ چلا گیا تو بتاؤ اس ہاتھ کو رب جہنم میں کیسے ڈالے گا۔ تو روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 50 مرتبہ درود و سلام پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے۔ کوئی سا بھی درود و سلام آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد، یہ بھی درود و سلام ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود و سلام ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یہ بھی درود و سلام ہے۔ درود خضری ہے، درود تنجینہ ہے، درود ابراہیم ہے، دیگر درود ہیں، لیکن درود وہ پڑھنا چاہیے جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ بابا سے بلند مل کے درود پاک پڑھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امت پریشان ہو جائے تو امت کو پریشان کن حالات سے نکالنا، ذہنی سکون دینا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بہت پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ آج کی گفتگو کا موضوع خوش رہنے کے انداز اور طریقے، خوش رہنے کے ذرائع، اس انداز سے امت مسلمہ خوش رہ سکتی ہے۔ ایک انسان مسلمان خوشی کے لیے تڑپ رہا ہے، پریشان
لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم خوش کس انداز کے ساتھ رہتے ہیں اور کس انداز سے دل کا سکون، دل کا قرار، دل کا چین اور خوشی نصیب ہو سکتی ہے۔ آج کے مسلمان کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اس کو پتہ نہیں چل رہا۔ تو خوش رہنے کے انداز آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ جتنا ہو سکا وہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر کلمات الحق جاری فرمائے۔ خوش رہنے کے لیے سب سے پہلا امام نافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام نووی، یہ دونوں امام اپنی اپنی کتب کے اندر لکھتے ہیں کہ جو بندہ خوش رہنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سویرے اور رات 100 مرتبہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات والا شان پر درود و سلام پڑھے۔ اللہ ان کے دل پر سکینہ اتارے گا۔ سکینہ کہتے ہیں سکون کو، سکینہ کہتے ہیں دل کے قرار کو، دل کے چین کو، دل کی راحت کو سکینہ کہا جاتا ہے۔ اور امام نووی نے تو یہاں تک لکھ دیا، فرمایا کہ جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ سویرے 100 مرتبہ شام درود و سلام کا عادی بن جائے، رب ذوالجلال اس کو قلب سلیم عطا کر دیتا ہے۔ یہ قلب سلیم والے قیامت کے دن داخل جنت ہوں گے۔ تو جس کو سکون کی تلاش ہے، جو سکون کا متلاشی ہے اور ہر وقت بے قراری اور بے چینی کی جنگ لڑتا ہے اور ہر وقت پریشان رہتا ہے، اس کو چاہیے کہ صبح و شام 100 بار مدینے والے کا تصور کر کے مدینے کی طرف منہ کر کے درود و سلام پڑھے۔ رب ذوالجلال راحتوں کے، سکون کے، خوشیوں کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ اس کے علاوہ درود و سلام کے علاوہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ علی جناب، میں ہر وقت پریشان رہتا ہوں، بیٹیوں کا بوجھ بھی ہے، گھر کے اخراجات کا بوجھ بھی ہے، کاروبار اور تجارت اور نوکری بھی پاس نہیں ہے، پریشانی کے ساتھ زندگی کے دن گزار رہا ہوں۔ کوئی ایسا نسخہ ارشاد فرمائیں، کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ میری زندگیوں سے خوشیاں روٹھ کے چلی گئیں، میری زندگی کے اندر خوشیوں کے دروازے بند ہو گئے، ہر وقت پریشانی کی جنگ لڑتا ہوں، ہر وقت پریشانی کے میدان کے اندر رہتا ہوں اور ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ غموں کے عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہوں۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان کے اندر جلوہ فرما تھے۔ آپ نے سر اٹھا کے کہا کہ کیا تیرے گھر کے اندر قرآن نہیں؟ کہا کہ حضور قرآن تو ہے۔ فرمایا جس گھر میں قرآن ہو اور جس کے گھر میں قرآن ہو وہ قرآن سے وفاداری کرے، کبھی بھی پریشان نہیں رہ سکتا۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا پڑھنا، قرآن کی زیارت کرنا، قرآن کو چھونا، یہ سب عبادت ہے۔ اور رب کا قرآن فرماتا ہے کہ عبادت کے اندر رب نے سکون کو چھپا کے رکھ دیا ہے۔ سکون، قرار اور خوشی یہ اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر اور قرآن کی تلاوت کے اندر ہے۔ وہ شخص کہنے لگا میں گھر گیا، میں نے جا کے قرآن کھولا، جب قرآن کھولا تو سب سے پہلے سورہ یاسین نکلی، میں نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنا شروع کر دی، روز کا معمول بنا لیا، روزانہ تلاوت قرآن کرتا، روزانہ قرآن کی زیارت کرتا، روزانہ قرآن کو چوم کے سینے کے ساتھ لگاتا۔ وہ شخص کہتا ہے چند ہفتے گزرے تھے کہ خوشیوں کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی، ہر وقت خوشیوں کے بادل جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے اور میری زندگی راحتوں کا سامان بن گئی۔ ہم نے جو ہے وہ قرآن کے ساتھ بے وفائی کی، تعویذ گنڈوں پہ تو ہم نے ایمان رکھا، یقین رکھا، لیکن اللہ کے قرآن پر یقین کمزور ہو گیا۔ تعویذات کرنا، دم کرنا گناہ نہیں، کرنا بھی جائز، کروانا بھی جائز، لیکن سب سے بڑا ہماری خوشیوں کا راز، کامیابی کا راز اور سب سے بڑا مصطفیٰ کریم کا معجزہ ہماری الماری میں بڑا مٹی گھٹے سے آلودہ ہے۔ کبھی قرآن کو کھولیے، قرآن کو دیکھیے کہ یہ وہ معجزہ ہے جو آج تک اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اسے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ قرآن کی تلاوت پہلا کیا تھا؟ درود و سلام۔ دوسرا کیا تھا؟ تلاوت قرآن۔ اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، خود بھی قرآن تلفظ
کے ساتھ، مخارج کے ساتھ بہترین انداز سے قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ آج ہمیں شوق نہیں۔ آپ نے ہمارے باپ دادا کے دور کے اندر دیکھا ہوگا کہ بوڑھے بوڑھے لوگ اور بوڑھی عورتیں گھر کے اندر قرآن جو ہے وہ بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتی تھی، اور بوڑھے لوگ جو ہیں وہ مسجد کے اندر آ کر کے جو ہے وہ سامنے ریل رکھ کے دن کے کئی کئی گھنٹے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج بھی آپ کسی دیہات میں جائیں، گاؤں میں جائیں تو آج بھی رواج ہے 10 12 بزرگ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا مادی دور اور آج کا سوشل میڈیا کا دور اور نیٹ ورک کا دور جو ہے وہ ہمیں قرآن اور محبوب خدا کے فرمان سے دور کر رہا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف۔ جب انسان اپنے دل کی خوشیوں کا معاملہ قرآن سے جوڑ لیتا ہے، پھر قرآن اسے مایوس نہیں کرتا۔ قرآن اس کو دنیا میں بھی خوش کرے گا، قبر میں بھی خوش کرے گا اور آخرت میں بھی۔ یہ دو چیزیں بیان کر دیں۔ اب کچھ دنیاوی اعتبار سے بھی خوشیوں کے کچھ راز ہیں، خوشیاں حاصل کرنے کے کچھ انداز ہیں۔ اب خوشیاں جو ہیں یہ رشتوں میں رکھی ہیں۔ آج ہم خوشیوں کو تلاش کرتے ہیں چیزوں میں۔ آج کا مسلمان خوشیوں کو تلاش کرتا ہے دولت میں، مال میں، نعمتوں میں، آسائشوں میں، راحتوں میں، لیکن خوشیاں پڑی ہیں رشتوں کے اندر۔ آج رشتوں کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ نہ بھائی کو بھائی کی پہچان، نہ بہن کو بھائی کی، نہ بھائی کو بہن کی، نہ ماں باپ کو اولاد کی، نہ اولاد کو ماں باپ کی۔ رشتوں کے اندر دراڑیں اور کمزوریاں آنا شروع ہو گئی، صرف مادیت کی وجہ سے، مال کی حرص کی وجہ سے۔ ہر من مزید، ہر من مزید، اور چاہیے اور چاہیے۔ یہ اور کی دوڑ نے رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور ہم آگے نکل گئے۔ جب انسان رشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، خود آگے نکل جاتا ہے، پلٹ کے دیکھتا ہے، چیزیں تو مل جاتی ہیں، رشتے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ خوشیوں کا ایک طریقہ ہے، خوشیوں کا انداز ہے۔ جو بندہ خوش رہنا چاہتا ہے وہ رشتوں کی قدر کرنا شروع کر دے۔ اور خوشی حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ بانٹنے میں خالق کائنات نے رکھا ہے۔ جو انسان بانٹنے کا مزاج رکھتا ہے وہ کبھی بھی بے قراری کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ہمارا انداز اس وجہ سے پریشان کن ہے، آپ جس کو بھی دیکھیں، جس گھر میں بھی تلاش کریں، 10 افراد گھر میں ہیں تو 10 کے 10 ہی پریشان۔ ایک محلہ ہے، ایک علاقہ ہے، ایک صوبہ ہے، ایک شہر ہے، ایک ملک ہے، سارے کے سارے بے قرار، بے چین کیوں ہو گئے؟ اس وجہ سے کہ ہم اپنی بنیاد سے ہٹ گئے اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ خوشیوں کے خزانے کہاں پہ پڑے ہیں۔ خوشیوں کے خزانے درود و سلام میں، تلاوت قرآن میں اور رشتوں میں رکھے ہیں اور بانٹنے میں رکھے ہیں۔ تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی اپنے حساب سے بانٹنا شروع کر دے تو اس کے گھر میں خوشیوں کے ماحول کو خالق کائنات آباد کر دے گا۔ بانٹنا شروع کریں۔ جس کے پاس پیسہ ہے، مال ہے، وہ اپنی حیثیت کے مطابق مال بانٹے۔ جس کو رب نے علم دیا ہے، علم کی دولت سے اس کے سینے کو منور کیا ہے، وہ اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دے۔ کوئی مسکراہٹ بانٹ سکتا ہے وہ مسکراہٹ بانٹے، کوئی علم بانٹ سکتا ہے وہ علم بانٹے، کوئی محبت بانٹ سکتا ہے محبت بانٹے، کوئی عزت بانٹ سکتا ہے عزت بانٹے، کوئی پیار بانٹ سکتا ہے پیار بانٹے، اور کوئی حوصلہ بانٹ سکتا ہے وہ حوصلہ بانٹے۔ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بانٹنا شروع کر دے۔ یہ رب کا نظام ہے کہ خالق کائنات اس کے گھر میں خوشیوں کے دروازے کھول دے گا۔ آج خوشیوں کو ترستی انسانیت، آج کا مسلمان خوشی کے ایک لمحے کے لیے ترس رہا ہے۔ آج ہم نور الایمان والا مسجد میں خوش رہنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں، کس انداز سے ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ تلاوت قرآن کر کے بھی خوش رہا جا سکتا ہے، درود و سلام سے رشتوں کو جوڑ کے بھی خوش رہا جا سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، محبتیں تقسیم کر کے بھی خوش رہا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے لیے آسانیاں بانٹ کے بھی خوش رہا جا سکتا ہے۔ اور آگے اپنی خوشیوں کو اللہ کے ذکر میں تلاش کریں۔ اگر دل دیکھیں کہ پریشان ہے، بے قرار ہے، مصلی بچھائیں،
تسبیح ہاتھ میں پکڑیں، رب کے ساتھ لو لگانا شروع کر دیں، رب کا ذکر کرنا شروع کر دیں۔ ابتدا میں دل نہیں لگے گا، تھوڑی دیر گزرے گی یا چند دن گزریں گے تو دل سکون کے سمندر میں غوطے لگانا شروع کر دے گا۔ اپنے دل کو اللہ کی یاد کی عادت ڈالیے۔ جب اللہ کی یاد کی عادت دل کو ہو جائے گی تو دل کے اندر خوشیوں کے باغات جو ہے وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم اللہ کی یاد سے دور، تلاوت قرآن سے دور، نمازوں سے دور، ذکر خدا سے، ذکر مصطفیٰ سے دور، اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، کون سا ایسا گناہ ہو چکا ہے کہ میری زندگی سے خوشیاں روٹھ گئیں۔ تو میاں تیری خوشیاں اس لیے روٹھ گئیں کہ تو نے قرآن کو کنڈ کر دی، قرآن کو پیچھا کر دیا، اسلام کو، دین کو اپنے گھر سے دیسن کالا دے دیا۔ تیرے گھر کے صحن میں جو ہے وہ سجدوں کے نور سے خالی تیرے گھر کے آنگن ہیں۔ جب تیرا گھر کا آنگن، تیرے گھر کے کمرے، تیرے گھر کی سرزمین، تیرے گھر کی زمین جو ہے وہ سجدوں کے نور سے آباد ہوگی، اللہ کے ذکر سے آباد ہوگی، تلاوت قرآن سے آباد ہوگی، تو خوشیوں کا می برسنا شروع ہو جائے گا۔ خوشیاں اس گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہو جاتی ہیں جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے، جس میں قرآن سے وفا کی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن کو لگے جالے ہمیں منہ چڑھا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر قرآن پر پڑی مٹی جو ہے یہ ہم سے انتقام کا اعلان کر رہی ہے۔ ہمارے گھر میں پڑی سورہ یاسین ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہمارے گھر میں پڑا قرآن، اس کے اندر پڑی سورہ بقرہ یہ مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے کہ کب مسلمان کی آنکھ کھلے اور کب مسلمان قرآن کی طرف پلٹ کر آئے، کب مسلمان قرآن کی طرف لوٹ کر آئے اور سورہ بقرہ پڑھنے والے بھی ہوں، سورہ ملک پڑھنے والے بھی ہوں، سورہ یاسین پڑھنے والے بھی ہوں۔ ہم جو ہے وہ میوزک کے اندر، موسیقی کے اندر سکون تلاش کر رہے ہیں۔ رب ہو کے فرماتا بے وقوف، موسیقی کے اندر تیرا سکون نہیں رکھا، تیرا سکون تو میرے ذکر کے اندر ہے، تیرا سکون تو قرآن کے اندر ہے، تیرا سکون تو میرے محبوب کے ذکر کے اندر ہے، تیرا سکون تو اسلام کے اندر ہے، تیرا سکون تو دین کے اندر ہے، تیرا سکون تو مسجد کی چٹائی کے اوپر بیٹھ کر میرے ذکر کرنے کے اندر ہے۔ تو کہاں سکون کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے لوٹا، سکون بھی ملے گا، راحت بھی ملے گی، قبر کی زندگی بھی بہتر ملے گی، حشر کی شرمندگی سے بھی بچے گا۔ پلٹا، لوٹا اسلام کی طرف، دین کی طرف، قرآن کی طرف، مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، تلاوت قرآن کی طرف پلٹا، لوٹا۔ آج وقت ہے، آج اگر آ گیا تو پھر سمجھ جانا کامیابی تیرے قدموں میں رکھ دی جائے گی، لیکن اگر تاخیر ہو گئی، اگر تو لیٹ ہو گیا، دیر سے آیا، تو پھر ساری زندگی، آخرت کی ساری زندگی کے اندر پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جب انسان دنیا سے جانے لگتا ہے اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ خواب دیکھ رہا۔ جب گھر والے اعلان کرتے ہیں، گھر والے فون کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر اعلان ہوتا ہے تو میت یہ سمجھتی ہے کہ شاید مجھے خواب آ رہا ہے، اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں مر چکا ہوں، وہ سمجھتا ہے مجھے خواب آ رہا ہے، پھر وہ سال آتا ہے، غسل دیتا ہے، وہ خواب سمجھتا ہے، پھر جو ہے وہ کفنایا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، پھول ڈالے جاتے ہیں، چارپائی پہ لٹایا جاتا ہے، وہ خواب سمجھتا ہے کہ شاید ابھی خواب سے میری آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن جب چارپائی اٹھا کر کے جو ہے وہ جنازگاہ کی طرف میت کو لے کر جایا جاتا ہے، جنازہ پڑھا دیا گیا، قبرستان لے جایا گیا، قبر کے اندر ڈالا گیا، سلیں رکھی گئی، مٹی ڈالی گئی، جب سارے پلٹ آئے، قبر کے اندر جانے کے بعد بھی مردہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید خواب ہے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے تو فرشتے آتے ہیں، آ کے جھنجھوڑ کے جب اٹھاتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید گھر والوں نے مجھے اٹھایا اور میں خواب سے بیدار ہو گیا۔ سامنے دیکھتا ہے تو فرشتے، وہ کہتا ہے جناب آپ کون؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ تجھ سے سوالات کرنے آئے ہیں، بتا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ پھر اس کو یقین آتا ہے کہ میں مر چکا ہوں، پھر وہ مان جاتا ہے، کہتا ہے افسوس، اتنا تھوڑا سا سفر، اتنے سے وقت کے لیے میں نے آخرت برباد کر دی۔ آج میں اور
آپ آخرت اتنے سے وقت کے لیے برباد نہیں کر رہے؟ تھوڑی سی زندگی کے لیے آخرت کی طویل ترین زندگی، آج کا عقل مند انسان، آج کا ہوشیار انسان، آج کا پڑھا لکھا انسان، آج کا سمجھدار انسان تھوڑی سی زندگی کے لیے آخرت کی طویل ترین زندگی کو خوشی خوشی برباد کر رہا ہے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، اور مطمئن ہے، مطمئن ہو کر اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ افسوس بھی نہیں، ندامت بھی نہیں، شرمندگی بھی نہیں، اور اظہار ندامت کبھی کیا بھی نہیں، یہ بھی جانتا ہے کہ میں اپنا لمحہ 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 برباد کر رہا ہوں۔ ایک ایک لمحے کا قیامت کے دن کھڑے کر کے مجرموں کے کٹہرے کے اندر رب ذوالجلال حساب کرے گا۔ بتا 2:03:30 میں کیا کر رہا تھا؟ میں نے کتاب کے اندر پڑھا امام جلال الدین سیوطی کی کہ سیکنڈوں کا بھی حساب ہوگا، منٹ کا، گھنٹے کا، دنوں کا، ہفتوں کا، مہینوں کا، سالوں کا تو حساب ہونا ہے، لیکن سیکنڈ کا بھی حساب ہوگا۔ بتا 3:20 2 سیکنڈ پہ تُو نے کیا کیا، 4 سیکنڈ پہ کیا کیا، 5 سیکنڈ پہ کیا کیا؟ اب بتاؤ کہ ہم تو 1 منٹ کا حساب نہیں دے سکتے تو ساری زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ اپنے منٹوں کو تقسیم کریں، اپنے سیکنڈز کا خیال کریں، میں اور آپ اپنے دنوں کا خیال رکھیں۔ جب دن چڑھے تو فوری طور پہ نیت کر لیں کہ آج میں نے کون کون سا نیک عمل کرنا ہے اور کون کون سے گناہ سے بچنا ہے۔ یہی کامیابی ہے، ہمارے بزرگوں کا یہی انداز رہا۔ جب اس رات کو سونے سے پہلے سچی توبہ کرتے، مولا معاف کر دے، آج پھر میں ہار گیا، شیطان جیت گیا، آج میری شکست ہوئی، میری ہار ہوئی اور نفس و شیطان کی جیت ہو گئی، کیونکہ اس نے مجھ سے بہت سارے گناہ کروا دیے، چغلیاں کروائیں، غیبتیں کروائیں، بہتان لگوائے، بہت ساری فضول باتیں کروائیں، نمازیں جماعتیں چھڑوائیں، مالک و مولا مجھے معاف کر دے۔ تو ہم نے اپنی زندگی کا خیال کرنا ہے، اور دنیا کے اندر بھی خوش وہ رہتا ہے جو اپنے اندر کے ضمیر کو خوش رکھتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، ہم اس آواز کا گلا گھونٹ دیتے ہیں اور اپنے نفس و شیطان کی بات مان کے گناہ کی طرف چل پڑتے ہیں، اس لیے دل سے خوشیوں کے دروازے کھڑکیاں بند ہو جاتی ہیں، بعد میں پھر جو ہے وہ ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، بعد میں پھر نشوں پہ لگتے ہیں، پریشانی کے ساتھ خودکشیاں کی جاتی ہیں۔ ہر 30 سیکنڈ کے بعد مسلمان خودکشی کر رہا، مسلمان نہیں بلکہ انسان ہر 30 سیکنڈ کے بعد جو ہے وہ ایک انسان خودکشی کر رہا ہے۔ 1 منٹ میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں جی؟ 60۔ 1 منٹ میں 2 بندے خودکشی کر رہے ہیں، اس وجہ سے کہ دل پریشان ہے۔ آج ہم نے پھر اسی لیے یہ موضوع رکھا تاکہ پتہ چلے کہ خوشیوں کے دروازے کہاں کہاں پر ہیں، خوشیوں کی کھڑکیاں کہاں پر دستیاب ہیں، خوشیوں کے خزانے کن پہاڑوں کی کوپ کے اندر چھپے ہیں، تاکہ مسلمان خوشیاں تلاش کر کے اپنے گھر میں، اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے من کے اندر خوشیاں اتارے، تاکہ سکون اور راحت مسلمان کا مقدر بن سکے۔ خوشیاں جو ہے یہ سیکھنے میں ہیں، جو بندہ سیکھتا رہتا ہے وہ زیادہ خوش رہتا ہے، چاہے وہ قرآن سیکھے، چاہے وہ اسلام کا جو شرعی اصول ہے وہ سیکھے، کچھ بھی سیکھے، دنیا کے معاملات اور دنیا کا علم سیکھے۔ خوشیاں جو ہیں وہ سیکھنے کے اندر ہیں۔ بعض بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نماز نہیں آتی، زبان موٹی ہو گئی، اب زبان پہ چڑھتا نہیں۔ آپ سیکھتے رہیں، اور سیکھنے کے اندر اگر موت واقع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی پر معافی کا قلم پھیر دے گا۔ اور اگر سیکھا بھی نہیں، اپنے آپ سے صرف فتویٰ دیا کہ میں سیکھ نہیں سکتا، 90 سال 80 سال کے بزرگوں نے حفظ کیے، قرآن پورے کا پورا حفظ کر لیا، تو یہ ممکن ہے ساری زندگی انسان سیکھتا رہے، چاہے وہ ممبر پہ بیٹھنے والا ہے یا دکان کی کرسی پر بیٹھنے والا ہے، وہ سیکھتا رہے۔ جو بندہ سیکھتا رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے۔ نمبر 5، اطمینان میں رکھا ہے، سکون اور خوشی کو رب نے اطمینان کے اندر رکھا ہے۔ اطمینان رکھیے، بالکل مطمئن جو بندہ رہتا ہے رب کی رضا پر، اللہ کے فیصلوں پر، اللہ کی مرضی پر جو بندہ مطمئن رہتا ہے، اللہ خوشیاں اسے عطا کر دیتا۔ ہم مطمئن نہیں، میں جو اگر 5-10 مرلے کا گھر بنا لیا تو مطمئن نہیں،
20 مرلے کا بھی مل گیا تو مطمئن نہیں، آپ ہیں کرایہ دار ہے تو کرائے پہ مطمئن نہیں، جس کا پھٹا ہے وہ پھٹے پہ مطمئن نہیں، جس کی دکان ہے وہ دکان پر مطمئن نہیں، جس کی 2 دکانیں ہیں وہ 2 دکانوں پر مطمئن نہیں، جو صحت مند ہے وہ صحت پر مطمئن نہیں، جس کا ایک بیٹا ہے وہ ایک بیٹے پر مطمئن نہیں، جس کی بیٹیاں ہیں وہ بیٹیوں پر مطمئن نہیں، کوئی بیوی والا ہے بیوی پر مطمئن نہیں، کوئی بھائی پر مطمئن نہیں، کوئی ماں باپ پر مطمئن نہیں۔ تو خوشیاں کہاں سے آئیں؟ خوشیوں کے سارے سوراخ ہم خود اپنے ہاتھوں سے بند کر دیتے ہیں اور پھر دونوں ہاتھوں سے چیخ کر کہتے ہیں کہ خوشیاں کہاں گئی۔ خوشیوں کے دروازے تو ہم اپنے اوپر خود بند کرتے ہیں۔ خوشیاں رب نے رکھی ہیں اطمینان میں، مطمئن میں، جو رب نے دے دیا راضی ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں کہ ہمارے نصیب اور مقدر میں خالق کائنات نے یہ لکھا تھا، ہمیں مل گیا، مالک و مولا ہم مطمئن ہیں، ہم راضی ہیں۔ جو بندہ مطمئن ہونا شروع ہو جاتا ہے، خوشیاں جو ہیں وہ مسکرا مسکرا کر اس کا استقبال کرتی ہیں۔ خوش رہنا بہت ضروری ہے زندگی کے لیے۔ جو بندہ خوش نہیں رہتا وہ زندگی میں کبھی کامیابیوں کی سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا۔ وہ ایک اچھا باپ، اچھا شوہر اور اچھا انسان، اچھا مسلمان نہیں بن سکتا جب تک انسان خوش رہنا سیکھ نہیں لیتا۔ یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم خوشی کہاں سے حاصل کریں۔ اب نہیں پتا تو سیکھیں، اپنے سے زیادہ علم والے کی صحبت میں بیٹھیں، اپنے سے زیادہ عمل والے کی صحبت میں بیٹھے، اپنے سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے کی صحبت میں بیٹھے۔ اس سے جو ہے وہ خوشیاں حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ جو بندہ خوش رہتا ہے اس کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے بیماریوں کے ساتھ لڑنے کی۔ ابھی کل میں ہاسپٹل میں تھا تو 3 جوان 24 25 26 27 سال کی عمر کے، وہ اپنے دل کی ایکو کروا رہے تھے۔ میں نے پاس بٹھا کے کہا، میں نے کہا ابھی تو جوانی ہے، تو جوانی میں دل کے مسائل، اب 1 نہیں 2 نہیں 3 تو میں نے دیکھے، سارا دن نہ جانے کتنے لوگ آتے ہوں گے، جوان 6 فٹ قد، صحت بھی ٹھیک اور جو ہے وہ چہرے سے بھی بالکل ٹھیک لگ رہے تھے۔ پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے دل کا مسئلہ، کب سے 3 سال ہو گئے، کسی کو 4 سال ہو گئے۔ یہ کیوں مسائل ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری قوت مدافعت یہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اب خوش رہنے والے بندے کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر دستیاب ہوتی ہے، وہ جلدی بیمار نہیں ہوتا۔ جس کی قوت مدافعت کم ہو وہ جلدی دل کا مریض ہوگا، شوگر کا مریض ہوگا، بلڈ پریشر کا مریض ہوگا، دیگر بیماریاں حملہ آور ہوں گی۔ اب جو بندہ بیمار ہے وہ کس طرح خوش رہے گا؟ جس کی ٹانگوں میں درد، سر میں درد، بلڈ پریشر ہائی ہے، شوگر لو یا ہائی ہے، تو اس کو ہم جتنی مرضی تقریریں کر کے سمجھائیں جناب خوش رہنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، وہ کہے گا میری جان کو سکون ہی نہیں تو میں طریقے کیسے اپناؤں؟ تو سب سے پہلے اپنے آپ کی قوت مدافعت کو مضبوط رکھنے کے لیے خوش رہنا شروع کر دیں۔ جب انسان خوش رہنا شروع کر دیتا ہے، قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور ہماری یہ بد پرہیزی والی خوراک بھی ہمارے جسم پہ زیادہ نقصان نہیں کرتی۔ تو خوش رہنے کا پہلا فائدہ، انسان کی قوت مدافعت بڑھتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید چیزوں کے اندر خوشی ہے، اے سی گھر میں لگ جائے تو خوشی مل جائے گی، اچھا فرنیچر ہو، گھر اپنا مل جائے، گاڑی بڑی مل جائے یا فلاں چیز حاصل ہو جائے تو شاید زندگی میں خوشی ہوگی۔ وہ چند منٹ کی خوشی ہوتی ہے، وہ زیادہ دیر پر خوشی نہیں ہوتی چیز کے مل جانے پر۔ لہٰذا خوشیاں جو ہیں یہ چیزوں کے اندر نہیں، گاڑیوں میں، گھروں میں، جائیداد میں، پلاٹوں میں، دکانوں میں، پلازوں میں خوشیاں نہیں۔ خوشیاں رب نے رکھی ہیں، جو میں چیزیں آپ کو عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں خوشی دستیاب ہے، اور خوشی ہے مخلوق خدا کی خدمت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے، چیزوں میں خوشی نہیں۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کی خاطر انسانوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ چیز تو حاصل کر لی، رشتہ توڑ دیا، چیز حاصل کر لی، انسان کھو دیا۔ ایک پیسے کی خاطر، چیز کی خاطر بڑے مقدس ترین رشتوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ کبھی بھی چیزوں کے اندر خوشی تلاش نہ کریں۔ جو بندہ چیزوں کے اندر خوشی تلاش کرتا ہے، بڑا بہترین گھر بھی مل جائے تو 2-4 مہینے کے بعد انسان بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
گاڑی کی بڑی خواہش ہو کہ اللہ مجھے گاڑی دے دے، دعائیں پتہ کرے، اور گاڑی مل جائے تو مہینے 2 مہینے کے بعد خوشی ختم ہو جاتی ہے۔ خوشی وہ ہونی چاہیے کہ جو خالق کائنات کے ساتھ انسان کو جوڑ دے۔ ایک بڑا خوبصورت جو ہے وہ ایک جملہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اچانک یاد آیا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ رزق کی فراوانی ہے، دولت کی فراوانی ہے، کاروبار بہترین چل رہا ہے، حالانکہ ہم تو جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم چغلیاں بھی کرتے ہیں، غیبتیں بھی کرتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ دیکھیے فلاں بندہ اس کے پاس تو بہت رزق ہے، اس کی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے، پلازے، اور وہ تو جو ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ اس کے تعلقات بھی ہیں، جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، ظالم بھی ہے، زانی بھی ہے، شرابی بھی ہے، لیکن اس کے پاس تو بہت رزق ہے۔ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری تو پوری نہیں پڑتی، معاملات بہتری کی طرف آ ہی نہیں رہے۔ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ غنیت الطالبین کے اندر غوث پاک نے اس کا جواب دیا، اور آپ نے جواب کیا دیا؟ اتنا خوبصورت جواب کہ خالی اس جواب کو آج کی تقریر کا تحفہ سمجھ کے لے جائیں تو زندگی سوکھی ہو جائے گی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، جو رزق تمہیں رب سے دور کر دے وہ رب کا فضل نہیں، رب کا عذاب ہے۔ جو رزق تمہیں رب سے دور کر دے وہ رب کا فضل نہیں، رب کا عذاب ہے، اور جو رزق تمہیں رب کے نیڑے کر دے، رب کے قریب کر دے، وہ رب کا عذاب نہیں، رب کا فضل ہے۔ اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر رزق بڑھ رہا ہے، کاروبار بڑھ رہا ہے، اور آپ اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، پہلے 4 نمازیں پڑھتے تھے، کاروبار بہتر ہوا، 5ویں بھی شروع کر دی، پہلے جو ہے وہ آپ تلاوت قرآن کبھی کبھی کرتے تھے، رزق بڑھا، آپ نے تلاوت قرآن بڑھا دی، ذکر بڑھا دیا، نمازیں بڑھا دی، درس قرآن میں شرکت شروع کر دی، ذکر اذکار کے ساتھ لو لگانا شروع کر دی، رزق آپ کو رب کے قریب کر رہا ہے، تو سمجھے یہ رب کا انعام ہے، رب کا فضل ہے۔ اور اگر کاروبار بڑھا تو پہلے 5 پڑھتے تھے، اب 4 پڑھنا شروع کر دی، تو یہ رب کا انعام نہیں، رب کا عذاب ہے۔ جو رزق، جو نعمت، جو آسائش آپ کو رب سے دور کر دے، کبھی نعمت نہ سمجھنا، اس کو رب کا عذاب سمجھنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اندازہ روزانہ اپنا محاسبہ کریں، روزانہ بیٹھ کر سوچیں کہ ہم دن بدن رب کے قریب جا رہے ہیں یا رب سے دور جا رہے ہیں۔ اگر رب کے قریب جا رہے ہیں تو مبارک ہو، یہ تھوڑی سی زندگی کے اندر آپ کو فلسفہ حیات سمجھ آ گیا، زندگی کا فلسفہ سمجھ آ گیا۔ اور اگر دن بدن ہم گناہوں میں پڑ رہے ہیں، دن بدن اپنے رب سے دور جا رہے ہیں، نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ زبان کو لگام دینے کا پتہ، نہ زندگی گزارنے کا پتہ، نہ ہی موت کی فکر، نہ قبر کی فکر، نہ حشر کی فکر، نہ جہنم کی فکر، نہ رب سے شرم، نہ رب کے محبوب سے شرم، تو سمجھ لیں خالق کائنات کے عذاب کا کوڑا برسنے والا ہے۔ بعض مرتبہ دنیا میں برستا ہے، بعض مرتبہ رب دنیا میں رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، وہی کوڑا عذاب کا قبر میں برستا ہے اور حشر میں برستا ہے۔ زندگی صاحبوں انتہائی تھوڑی سی ہے، کسی کے 2 سال رہ گئے، کسی کے 5 سال، کسی کے 10 سال، کسی کے 20 سال۔ ایک مخصوص وقت کے بعد میں نے اور آپ نے کوچ کرنا ہے، یہاں سب کچھ بیٹے بیٹیاں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم نے ایک لمبے سفر پہ جانا ہے جس کی واپسی کوئی نہیں، نہ کوئی واپس آیا، نہ ہم میں سے کوئی واپس آئے گا۔ یہ 2022 ہے، اب 2122 کے اندر آپ میں اور مجھ میں سے کوئی بندہ اس نور ایمان والا مسجد میں نہیں ہوگا، چلیں زیادہ سے زیادہ 100 سال لگا لیں، 2122 کے اندر نہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں گا، نہ آپ بیٹھے ہوں گے، پتہ تو ایک لمحے کا نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں، چلو زیادہ لگائیں تو ہم 2122 کے اندر اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور بھولے ہوئے خواب کی طرح لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے، ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہوں گے، ہمارے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں بھی ہمارا نام تک بھول چکے ہوں گے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو ایک بچہ میرے ساتھ تھا، لڑکا 18-20 سال کا، تو میں نے اس کو پوچھا بیٹا آپ کے دادا ابو کا نام کیا ہے؟ تو سوچ میں پڑ گیا، تو میں نے کہا کتنی دیر ہوئی دادا ابو کو فوت ہوئے؟ کہنے لگا 3 سال۔ تو میں نے کہا 3 سال میں اپنے سگے دادا کا نام بھول گیا؟
ہم ان اولاد کی خاطر، اس اولاد کی خاطر کہتے ہیں جی کاروبار میں جھوٹ کوئی بات نہیں، بچوں کی خاطر کرنا پڑتا، نہ جاندی باری ڈرونا بنے ہوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے۔ جو باپ ساری زندگی کما کے اپنی ہڈیاں بوڑھی کر لیتا ہے، وہ باپ مرنے کی جان نکلی، روح نکلی تو ڈرانا بن گیا۔ بیٹا سگا ہم کھڑے ہیں غسل دے رہے ہیں، تو میں نے بیٹے کو کہا یہ ذرا بازو پکڑنا، کہنے لگا حضور میں بازو نہیں پکڑ سکتا، آپ جانے آپ کا کام جانے، آپ غسل دے۔ میں نے کہا تیرا باپ ہے، کہنے لگا نہیں مردہ ہے، اب تو یہ میت ہے، مردہ ہے، سگے بیٹے بھی ہاتھ نہیں لگاتے، جاندی واری ڈرونا بنیوں تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ نہیں تو باپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے گھر دے۔ بتا کہ جب روح نکل جائے گی تو گھر والے بھی تجھے الوداع کہہ دیں گے، اور ڈراؤنا سمجھ کے تیرے کپڑے بھی جو اتارے گئے وہ کپڑے بھی کسی کو دیں گے، خود استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ ڈر لگتا ہے۔ جس کمرے میں باپ کا انتقال ہو اس کمرے میں نہیں جاتے، بھلا دیکھو کہ باپ نے چمٹ جانا ہے، وہی باپ ہے جس کی گود کے اندر پلے تھے، اس کمرے میں نہیں جاتے کہ اس میں ابو کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، یہ زندگی ہے، اور ہم اپنے آپ کو دھوکے بازیاں دے دے کر، تسلی، جھوٹی تسلیاں دے دے کر 20 سال کی امیدیں لگا کے جاہلوں اور بے وقوفوں کی طرح میں بھی اور آپ بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا وقت پورا ہونے والا ہے، جیسے ہی الارم موت کا بجنا ہے ساری چڑیاں اڑ جانی ہے اور ہم نے اڑ کے آخرت کی ٹہنی پر بیٹھنا ہے۔ اس آخرت کی ٹہنی کے لیے میں کیا کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، یہ میں نے بھی سوچنا ہے، آپ نے بھی سوچنا ہے۔ خالق کائنات عمل کی توفیق